السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے۔ دیکھیں، جوتائی اور میائی۔ کھیتوں کی جوتائی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ کھیت کی جمی ہوئی مٹی اکھڑ کر اور ٹوٹ کر دھوپ اور ہوا میں آ جائے۔ کھیت کی اکھڑی اور ٹوٹی ہوئی مٹی کو دھوپ اور ہوا میں لانے سے فائدہ، ہاں یہ فائدہ ہے کہ کھدی ہوئی مٹی دھوپ میں اور ہوا میں رہنے سے مہین ہو کر پھولتی اور نرم ہوتی ہے۔ یاد رکھو، کھیت کی مٹی جس قدر زیادہ گہری جوتی ہوگی اور ٹوٹ کر زیادہ مہین ہوگی، اسی قدر پودے کی جڑیں زمین کے اندر زیادہ دور تک جائیں گی اور پھیلیں گی۔ اس صورت میں جڑوں کو زیادہ مٹی سے غذا حاصل ہوگی اور وہ تری اور ٹھنڈک میں بھی رہیں گی۔ جب وہ ٹھنڈک میں رہیں گی تو گرمی اور ہوا کی خشکی سے پودے جلدی سوکھنے اور مرنے نہ پائیں گے۔ کھیت کو سراون سے کیوں میاتے ہیں؟ ہل کے چلانے سے جو ڈھیلے اکھڑ آتے ہیں وہ سراون کے رگڑے سے ٹوٹتے ہیں اور مٹی باریک ہو جاتی ہے۔ سراون سے مٹی برابر ہو کر کھیت چورس ہو جاتا ہے اور دب جانے سے مٹی جلد سوکھنے نہیں پاتی بلکہ دھوپ اور ہوا کے اثر سے رس پر آ جاتی ہے۔ رس پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پودوں کی غذا جو مٹی میں ہوتی ہے وہ دھوپ اور ہوا کے اثر سے ترکیب پائے، نمک یا شکر کی طرح زمین کی آل یعنی رطوبت میں گھل کر اس قابل ہو جائے کہ پودوں کے کام آئے، کیونکہ پودے کی جڑیں زمین سے صرف وہی چیزیں لے سکتی ہیں جو زمین کی آل میں گھلی ملی ہوں۔ یاد رکھو، کھیت کی جوتائی میائی صرف اس غرض سے کی جاتی ہے کہ کھیت کی مٹی میں جو پودے کی خوراک موجود ہے وہ زمین کی آل میں گھل مل جانے کے قابل ہو جائے۔ تو دوستو یہاں تک یہ ہمارا سبق ہوا۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتا ہے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔